السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سی پی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو الرٹ کرتی رہتی ہے کہ یہ کمپنیز میں ان اتھرائز ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ ان اتھرائز ایکٹیویٹیز سے مراد کیا ہے کہ سی پی نے ان کو اتھرائز ہی نہیں کیا ہوا اور وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک نئی کمپنی آئی ہے جس نے شوکت مروت گروپ آف کمپنیز ہے جس کا نام ہے، اور اس نے بھی یہ لوگوں سے پیسہ لینا شروع کر دیا ہے۔ جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈپازٹ، پبلک سے ڈپازٹ نہیں لے سکتی۔ یہ ایک لوگوں میں مس پرسیپشن ہوتی ہے کہ جو کمپنی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ لیگل ہے اور ہم اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کمپنی کے شیئرز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور جسٹ آپ کو وربلی یا کوئی اپنے لیٹر ہیڈ پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کر لیے۔ اگر آپ نے کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر ہوں گے تو آپ اس کمپنی کے میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اور پرائیویٹ کمپنیز کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لوگوں سے ریکوائرڈ کریں جب تک کہ وہ ایک اسپیشل لائسنس نہ لے لیں۔ اب کون سی کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگوں سے ڈپازٹ لے سکتی ہیں؟ وہ اسپیشلائز کمپنیز ہوتی ہیں، نان بینکنگ فائنانس کمپنی، NBFC جسے کہا جاتا ہے۔ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگوں سے پیسے لے سکتی ہیں۔ اب یہ جسٹ ایک سمپل ایک پرائیویٹ لمیٹ کمپنی بناتے ہیں، اور موسٹلی پیڈ اپ کیپٹل بھی 1 لاکھ روپے تک ہوتا ہے، اور لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اور وہ ان کمپنیز کو پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ سی پی کو کمپلین کرتے ہیں۔ سی پی، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سی پی انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہے، سی پی ایک ریگولیٹر ہے، رولس اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرتا ہے۔ آپ سی پی کے پاس جب بھی کوئی کمپلین کرتے ہیں تو سی پی وہ کمپلین انویسٹیگیشن اتھارٹیز کو، جیسے کہ FIA یا نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ان کو فارورڈ کرتی ہے۔ آپ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں کہ سب سے پہلے اس کمپنی کو چیک کریں کہ کیا وہ کمپنی آتھرائز ہے لوگوں سے ڈپازٹ لینے کی یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نان بینکنگ فائنانس کمپنیز کون سی ہوتی ہیں اور سمپل پرائیویٹ لمیٹ کمپنی کون سی ہوتی ہے۔ کسی بھی ایک جو پرائیویٹ لمیٹ کمپنی ہے جو سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں سے ڈپازٹ لے سکے۔ اس کے لیے اس کو ایک اسپیشل لائسنس لینا پڑتا ہے جسے NBFC کہتے ہیں، نان بینکنگ فائنانس کمپنی۔ آپ لوگوں کو جنہوں نے بھی ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی ہے، سب سے پہلے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور لالچ میں آ کے پھر آپ سی پی کو یا کسی اور ادارے کو بلیم کریں۔ سی پی نے جب ہر 2-3 مہینے کے بعد جو بھی کمپنی اس طرح کی انوالو ہوتی ہے، اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک پریس ریلیز ایشو کرتی ہے کہ آپ یہ کمپنیز آتھرائز ہی نہیں ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اور جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو لوگوں سے ریکوائرڈ کریں، آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ ہم سے ڈپازٹ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کنسلٹنٹ سے ڈسکس کریں اپنا سینیریو کہ میں اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ 10-10 20-20 50 لاکھ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 5,000 روپے کسی کنسلٹنٹ کو دے کے یہ پتہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ کمپنی میں انویسٹمنٹ لیگل ہے یا اللیگل ہے۔ اس سارے سینیریو میں اگر وہ ایک کمپنی قصوروار ہے جو آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے انویسٹمنٹ کے نام پہ، دیکھا جائے تو آپ بھی اتنے قصوروار ہیں، کیونکہ آپ ایک لالچ میں آ کے اور ایک کنجوسی کی صورت میں آپ 5-10 ہزار روپے کسی لائر یا وکیل کو یا کنسلٹنٹ کو دینے سے عاجز ہیں اور اس کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کی کنجوسی کی حد ہے، دوسری آپ کی لالچ ہے کہ آپ ان نیچرل پروفٹس کی طرف جا رہے ہیں، تھرڈ آپ میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فائنینشیل ورلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہوں، فورتھ
آپ کی ایکسپیکٹیشنس یہ رانگ ہیں کہ آپ اس بندے کو پیسے دے رہے ہیں جس نے غلط فارم آف بزنس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے، جس نے کمپنی اسٹیبلش ہی غلط کی ہے، اور اس بندے کو آپ پیسے دے کے آپ ہائی ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو سوچنا چاہیے. ایسی کمپنیز کو